बिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस एक और मकाम पर फरमाते हैं, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा के पे शैदा सकर, आदा बोलते हैं दुश्मनों को, फरमाया वो उमर जिसके आदा पे शैदा फरेफ्ता है। कौन? सकर, सकर जहन्नम का नाम है। वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारिके हक को बातिल, वो वाकयात जेन में रखिएगा, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, तैग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। और तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। सब कहिए सुभान अल्लाह। साथ शामिल रहा करें, जब बात हो रही हो ना तो पूरे उसके अंदर डूब के। और जिस शख्सियत का तज़किरा मैं आज कर रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जो मुफ्ती इस्लाम भी हैं, अजीम शख्सियत हैं। आप फरमाते हैं कि जब भी तुम नेकों का तज़किरा किया करो ना तो उमर का खसूसन किया करो, तो उमर का तुम खसूसन किया करो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान पर अमल करते हुए आज हम नेकों में से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम, जो कि मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं और मुराद मुस्तफ़ा भी हैं। रसूलुल्लाह के मुरीद भी, रसूलुल्लाह की मुराद भी। वो उमर कि जिसके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को इज्जत मिली। फरिश्तों ने आकर रसूलुल्लाह को मुबारक दी हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर। और वो सुभान अल्लाह, क्या आजमत है, क्या शान है और क्या रुतबा है हजरत उमर का। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का हर गुलाम ही सच्चा, हर गुलाम ही अच्छा। और ये सहाबा जिनको चुना रब तबारक व ताला ने अपने महबूब की सोहबत के लिए, महबूब की संगत के लिए, महबूब के साथी जिनको बनाया। और बताओ उस उमर की शान बयान करके क्यों ना झूमूं, उस उमर का मकाम बयान करके क्यों ना झूमूं, कि जिस उमर की शान ये है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हर मशवरे में मुशीर रहे। हाँ?
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت حفصہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، یہ میرے آقا کریم کے نکاح میں حضرت عمر کی بیٹی. اور کسی نے الحمدللہ، ہم تو سب کا ذکر کرتے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ہم تو صدیق اکبر کا بھی جھوم جھوم کے کرتے ہیں، ہم تو فاروق اعظم کا بھی جھوم جھوم کے کرتے ہیں ذکر، عثمان غنی کا بھی کرتے ہیں. پچھلے جمعے ابھی کیا، بلکہ پچھلے سے پچھلے کیا تھا کہ پچھلے جمعے پچھلے جمعے، ہاں جی، ہم نے عثمان غنی کا بھی ذکر کیا اور جھوم جھوم کے کیا. ہم تو مولا علی کا بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. اور ہم رسول اللہ کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں. ہم رسول اللہ کے ہر صحابی کی الفت اپنے دل میں رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض جو ہے نا صرف اور صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض صرف اور صرف اصحاب کا ذکر کرتے ہیں. سنیوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ تم ایسے ہو کہ جو آل کا بھی ذکر کرتے ہو، اصحاب کا بھی ذکر کرتے ہو، اور اچھائی کے ساتھ کرتے ہو، ان کی عظمت بیان کرتے ہو، شان بیان کرتے ہو، رتبہ بیان کرتے ہو، اور سبھی سے محبت کرتے ہو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ان لوگوں کی جھولی بھر کے بتایا کہ ان کو میں نے اتنا عطا کیا ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کے ستارے بن گئے. قیامت تک کے لیے یہ میرے صحابہ لوگوں کے لیے ہدایت کے ستارے بن گئے. حضور نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے. ایک کی بھی پیروی، یعنی میرا ایک ایک صحابی ہدایت کا ستارہ ہے. میرا ایک ایک صحابی ہدایت کا ستارہ ہے. ان ہدایت کے ستاروں میں ایک ستارے کو عمر ابن خطاب کہا کرتے ہیں، جو اسلام کا دوسرا خلیفہ ہے. شان و عظمت اتنی ہے، مقام و رتبہ اتنا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا. حق جو ہے نا، حق یہ عمر کی زبان پہ جاری ہے. کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو حضرت عمر کی پیشانی کے درمیان ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی 20 سے زیادہ آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق رب نے قرآن اتارا. 20 سے زیادہ آیتیں. قرآن سے بڑا لگاؤ تھا حضرت فاروق اعظم، بڑا تعلق ہے قرآن کا اور حضرت فاروق اعظم کا. اور جس دن اسلام بھی قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو سبب قرآن کی آیتیں بنی ہیں. رسول اللہ کی دعا تو ہے ہی، لیکن جو ذریعہ بنایا گیا وہ یوں کہ آپ ننگی تلوار لے کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے. پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، ان کو زد و کوب کیا، ان کو مارا، لیکن انہوں نے کہا تو جو کرنا ہے کر لے، اس نبی کا کلمہ تو نہیں نہ چھوڑنے والے. ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور ان کو چھوڑنا یہ ہمارے بس کی نہیں ہے. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چند شرما. تم نے تو ابھی میرے محبوب کو دیکھا ہی نہیں ہے. کبھی ان کی گفتگو سنو، کبھی ان کو دیکھو تو صحیح، کیا شان ہے. میں تو ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی. بہن نے کہا ہائے آخر کیا پلا دیا ان کو،
آخر کیا سکھا دیا ان کو؟ آخر کیا دے دیا ان کو؟ آخر ان کی جھولی میں کیا ڈال دیا کہ آج یہ مار کھا کے بھی، قتل کی دھمکیاں سن کے بھی، یہ ہاتھ جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے چکے یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ دونوں، کہا قرآن دو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ اس کے لیے پاک ہونا پڑے گا، وضو غسل کرو۔ وضو غسل کیا، قرآن پاک کی آیتیں سامنے کھلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں قرآن اترتا گیا اور آقا کریم کے قدموں میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہاں، اور جب اسلام قبول کیا پھر مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا تھا عمر، ہاں رب سے مانگ کے لیا تھا۔ غیرت ایمانی، رسول اللہ سے محبت کی انتہا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زندگی ہمیں غیرت کا درس دیتی ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات بیان کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مشورہ لیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی جو ہے وہ مشورے میں شامل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر کو جانتے عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عمر کے رشتہ دار عمر کے سامنے کریں، علی کے رشتہ دار علی کے سامنے کریں۔ آج جو رشتہ داریاں دیکھ کے، محلے داریاں دیکھ کے، یاریاں دیکھ کے اسلام کے خلاف باتیں سن لیتے ہیں نا، وہ غور کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی زبان پر رب نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، عمر کے رشتہ دار عمر کے سامنے کریں، علی کے رشتہ دار علی کے سامنے کریں، ہم ان کے سر اتارتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ معیار بتایا ہے، یہ انداز بتایا ہے کہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ رشتہ داری کا معیار بس ایک ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اب رسول اللہ کے خلاف باتیں کرنے والوں سے بھی کوئی محبت کی پینگیں چڑھائے، اس سے بھی محبت کرے۔ بعض لوگوں نے عجیب دوغلاپن اپنایا ہوتا ہے کہ اس کو بھی ملنا ہے اس کو بھی ملنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بابا، کسی سے محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، اور تقاضا یہ ہے جس تقاضے کا اظہار حضرت عمر فاروق نے کیا، جس تقاضے کا اظہار حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، اور بتایا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے دشمن اچھے نہیں لگتے، اس کے دشمن اچھے نہیں لگتے۔ اور یہاں تو بات بہت آگے پہنچی، یہاں پر بات صرف اور صرف اچھا نہ لگ رہے کی تھی نہیں تھی، یہاں تو بات تھی کہ حضور رشتہ دار عمر کے، عمر سے پوچھتے ہیں نا کیا کریں، میرے رشتہ دار کریں میرے سامنے، عمر کے سامنے کریں۔ پھر عمر ان کا سر اتار کے، عمر ان کا سر اتار کے بتائے کہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، ہمیں کچھ بتا رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں، معیار ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، اور یہ وہ بات ہے جس کو کہتے ہیں بات، کہتے ہیں دی گل دے وچ کوئی دم خم ہے، اس بات میں پورا دم ہے، اس بات میں پورا دم خم ہے، اس بات کی بڑی حیثیت ہے، یہ کوئی عام بات اس کو کوئی نہ سمجھے۔ اس بات نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا کہ لوگوں، جب تم مداحنت سے کام لیتے ہو، جب اپنا دیکھ کے نرم ہو جاتے ہو، جب اپنا دیکھ کر تم کہتے ہو نہیں یار چلدا ہوں دنیا داری بچ بھی تو جینا نا، پھر ایسے لوگوں سے بھی تم باتیں کرتے ہو جو معاذ اللہ حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، جو صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، جو عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بدبخت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سٹیٹس لگایا تھا،
کل تک تو چھپ چھپ کے یہ بکواسات ہوتی تھی، کل تک تو چھپ چھپ کے اس بات کا اظہار کرتے تھے یہ لوگ، آج ارے یہ من کے کالے لوگ آج اتنے یہ نڈر ہو چکے ہیں کہ اس بندے نے، اس بدبخت نے، اور میں کہوں گا کہ اس کی گندی بات تو زبان پہ لاتے ہوئے ابھی عجیب لگتی ہے، اس نے حضرت عثمان غنی کو یہودی کہا۔ وہ عثمان غنی جس کو اب آقا کریم نے اپنی 2 بیٹیاں دیں، اس عثمان غنی کو یہودی کہا۔ لوگوں رسول اللہ کی حدیث سن لو، فرمایا اللہ اللہ صحابی، اے لوگوں میرے باپ میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جس نے ان سے محبت رکھی اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت تھی تو اس نے ان سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا ان کے دل میں میرا بغض تھا، اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی ایسا بندہ ملے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا آرڈر ہے، ہم پر ضروری ہے اس پر عمل کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرے بعد میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے تو تم یہ کہنا، کیا تم یہ کہنا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی، تمہارے شر پہ اللہ کی، تمہارے شر پر اللہ کی۔ میں مسجد میں بیٹھ کے لعنتیں پڑھوانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں، رسول اللہ کے آرڈر پہ عمل کر رہا ہوں کہ لوگوں کبھی ایسے لوگوں کی مجلس میں، ایسے لوگوں کی بیٹھک میں نہ بیٹھنا، ایسوں سے یاری نہ لگانا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو اللہ رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس عمر کو رسول اللہ نے مانگ کے لیا، جس عثمان کو رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں دیں، جس عمر کی موافقت کے اندر قرآن کی، جس عمر کی موافقت کے اندر قرآن کی 20 سے زیادہ آیتیں اتری، حضرت عمر کی زبان سے لفظ نکلتے تھے رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا تھا۔ کتنے فیصلے ایسے ہیں، یہ پردے کی آیات حضرت عمر کے عرض کرنے پر، مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے کہنے پر، یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لے، رب نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ بات عمر کرتے ہیں، رب قرآن کی آیتیں اتار دیتا ہے۔ لوگوں جس کی رائے پر، جس کے کہنے پر رب قرآن کی آیتیں اتارتا ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا تو میرا عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ لیکن یاد رکھنا عمر کے اندر رب نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، دیکھیں نبوت کسبی نہیں ہے، بندہ کما نہیں سکتا کہ بندہ کوئی 2-4 نیکیاں کر لے تو نبوت کما لے، بندہ ریاضتیں عبادتیں کرے تو جو ہے وہ نبوت کما لے، ایسا نہیں ہے، یہ تو کفر ہے اگر کوئی سمجھے کہ یہ کسبی ہے نا۔ لیکن رب بناتا اسی کو نبی ہے جس کو اس منصب کے قابل بناتا ہے، جس کو اتنی کوالٹیاں دیتا ہے۔ رسول پاک نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بتا کر قیامت تک لوگوں کو سمجھائی حضرت عمر کی شان، حضرت عمر کی عظمت، کہ نبی کے اندر جو کوالٹیاں ہونی چاہیے وہ ساری کوالٹیاں میرے عمر کے اندر موجود ہیں، کیونکہ میں آ چکا ہوں، میرے بعد کوئی آئے گا نہیں، لیکن کوالٹیاں میرے عمر کے اندر موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ ملک شام کی طرف تشریف لاتے ہوئے حضرت عمر فاروق پر ایک دریائی رستہ گزرا، فتوحات کے دور تھے وہ، حضرت عمر 36 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور اطمینان، سکون، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنا، کیا شان ہے،
لیکن عزت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا لمبی کار ہو تو عزت ہے، ہم سمجھتے ہیں اونچا مکان ہو تو عزت ہے، نوٹوں کے انبار ہو تو عزت ہے۔ حضرت عمر سے پوچھو، دریائی رستے پر گزرے، حضرت عمر فاروق اپنے اونٹ سے نیچے اترے، جوتا آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اللہ اکبر، پانی میں اتر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک بات کی، ابو عبیدہ بن جراح کو جانتے ہو؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ نے اس امت کا امین قرار دیا ابو عبیدہ کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے عمر آپ نے یہ کیا کام کیا؟ وہ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر موزہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے جوتا اتار کے، یہ کیا کام کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اب حضرت عمر فاروق نے وہ ایمان لگتے جملے کہے، عمر کے سامنے رسول اللہ کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہنا بھی تھا، صحابہ کے مجمع میں یہ کہنا کہ ابو عبیدہ جنتی ہے یہ بھی کہا۔ فرمایا ابو عبیدہ، کوئی بہت اہم بندہ بات کرے نا اور اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جا رہا ہو کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے، حضرت ابو عمر نے جو جلال میں یہ بات کہی، فرمایا ابو عبیدہ کاش یہ بات تیرے سوا کسی اور نے کہی ہوتی، کاش کوئی اور بات کرتا، یہ کوئی اور یہ بات کرتا۔ حضرت عمر فرماتے ابو عبیدہ کاش تو نے نہ کہی ہوتی، کسی اور نے کہی ہوتی، کاش کسی اور نے کہی ہوتی۔ ابو عبیدہ پھر میں اس کو بتاتا کہ عمر نے جوتے ہاتھ میں کیوں پکڑے ہیں، پھر میں بتاتا، یعنی یہاں پر جلال ہے کہ پھر میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا۔ لیکن ابو عبیدہ تیرے فضائل بھی میرے سامنے، رسول اللہ نے جو تمہیں عظمت دی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، لیکن یہ بات سن ابو عبیدہ تو نہیں جانتا۔ اب حضرت عمر کیا فرما رہے؟ فرما ابو عبیدہ تو نہیں جانتا، ہم تو ذلیل لوگ تھے، ہائے اس بات پر غور کرنا لوگوں، ہم تو ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عزت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عزت عطا فرمائی۔ ابو عبیدہ قیامت تک جو کوئی بھی رسول اللہ کے قدموں کے سوا عزت تلاش کرنے جائے گا وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا۔ لوگوں، عمر فاروق جن کی زبان پر رب نے حق کو جاری کر دیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، ذہن اچانک سے ذہن سے نکل گیا۔ آپ نے ایک نوجوان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، اتنے جلیل القدر صحابی اس نوجوان سے دعا کرا رہے ہیں، کہا علی جا آپ اس سے دعا کیوں کرا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کیا ہے، میں نے عمر سے کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ نوجوان نیک ہے، عمر کے کہنے کی وجہ سے میں اس سے دعا کرا رہا ہوں۔ اور وہ مجھے حضرت عمر کی شان میں جو آیتیں اتری اس میں ایک دن حضور ایک معاملے میں پریشان تھے، غمگین تھے، حضرت عمر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حالانکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جبرائیل آپ کے ساتھ ہے، میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، میں بھی حاضر ہوں رسول اللہ۔ آئے محبت کا اظہار، دل جوئی حضور سے، حضور میں بھی حاضر، اسی کو پریشان ہو دے۔ یہ بات کہی تو رب نے قرآن کی آیتیں اتار دی اسی مفہوم کی کہ محبوب تیرا جبرائیل اور میکائیل تیرے مددگار ہیں، اور ایمان والے اور نیک لوگ ان کے بعد۔ تو جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا کہ ان لوگوں سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں جن کے بارے میں یہ قرآن کی آیت اتری ہے۔ تو یہ جو بات حضرت عمر نے کی، اسی پر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عمر نے کیا کہا؟ عزت کہاں ہے؟ رسول اللہ کے قدموں میں۔ ہم عزت کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دولت میں، مال میں، ہاں؟ رسول اللہ کے قدموں کو نہ چھوڑنا۔ معیار جو صحابہ ہیں نا، اور میں آپ کو آج کے جمعے میں بتا دوں محرم آ رہے ہیں، 1 محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس دن ہر شخص جس کے پاس موبائل ہے
व्हाट्स ऐप यूज़ करता है, फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, जो भी उसके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, आप सारे नियत करें इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर हज़रत उमर फारूक की शहादत के हवाले से स्टेटस लगाएंगे। एक ये भी एक तरीका। दूसरा, जो ज़राए हैं हर तरफ धूम पड़ जाए एक दफ़ा हज़रत उमर फारूक के नाम तो उनका वैसे ही बुलंद बाला है, और हम भी खरीदारों में शामिल हो जाएंगे, हम भी उन लोगों में कि जो उनका नाम लेने वाले, उनको मानने वाले थे। ये इसलिए कहा कि आजकल कुछ बदबख्तों को बड़ी तकलीफ है हज़रत उमर फारूक के नाम से ही। यकम मुहर्रम को जो हम कहते हैं ना यौम शहादत है, इस पर भी बात करते हैं लोग, तो आप नियत करते हो सारे को इंशाअल्लाह? सारे हाथ उठा के कहे ना, जो करेंगे, जिनकी नियत बनती है। घर के अंदर बाकायदा तौर पर फातिहा का ख़त्म दिलाएं, फातिहा का एहतमाम करें, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में तोहफा पेश करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? कहिए इंशाअल्लाह। ये लाजमी आपने करना है, ठीक है जी। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बताना है कि हम रसूलुल्लाह के सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत तहार को भी मानते हैं। और मुहर्रम के दिनों में आपने काले कपड़े नहीं पहनने, नॉर्मली किसी भी रंग का आप कपड़े पहन सकते हैं, भड़कीले ना हो, ठीक है, काला भी पहन सकते हैं, सफ़ेद भी, लेकिन मुहर्रम के दिनों में पूरा मुहर्रम का महीना, सिर्फ 10 दिन नहीं, आपने कतअन भी काले कपड़े, हुजूर फरमाते मन तशब्बह कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो भी उन्हीं में से ही है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, दूसरी बात यह कि बाज़ लोग जिनके पास रिक्शे हैं या घर के अंदर या दुकान है उनकी, तो डेक के ऊपर या मोबाइल के स्टेटस के ऊपर नोहे लगाते हैं, पीछे ठक 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 की आवाजें आ रही होती हैं। ये बिल्कुल हराम और नाजायज काम है। ये आपने काम करना है? सारे बोलो नहीं करना। ना काले कपड़े पहनेंगे, ना स्टेटस, ना किसी जगह पर भी ये नहीं लगाएंगे हम। और आपके यहां पर मैंने चंद सालों से कुछ इश्तिहारात पढ़े हैं कि सोने के बर्तनों में इमाम हुसैन की सबील का पानी दिया जाएगा। मसला याद रख लो, सोने के बर्तन में मुसलमान को खाना पीना जायज नहीं है। हम हैं ही हुसैनी लंगर खाने वाले, हम हैं ही हुसैनी। हाँ, हुसैन का तज़किरा सुनना है तो किसी सुन्नी से सुनना। और बहुत सारे हमारे नात खां हैं जो अहले बैत की शान में, इमाम हसन हुसैन की शान में जो है वो बाकायदा तौर पे उन्होंने नाते पढ़ी हैं, उनके स्टेटस भी मिलते हैं, तो आप वो लगाएं और चलाएं, लेकिन दूसरों का सहारा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।